اچھی فیلڈنگ پاکستان کی جانب سے دیکھنے میں آئی. بابر اعظم کا ایک کیچ وہ آج بھی ہمیں مطلب جو کیچ اس نے کل لیا تھا اس کی بازگشت آج آپ سنتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت بات ہو رہی ہے. لیکن بابر اعظم نے پہلی مرتبہ ایسا کیچ نہیں لیا. میں آپ کو بتاؤں پہلے بھی وہ اس طرح کے کیچز لے چکے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو, چاہے ون ڈے ہو, چاہے T20 ہو. تو یہ بات دیگر. لیکن سلمان علی آغا کی شاندار سینچری, دوسری ون ڈے سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے. بہت شاندار بیٹنگ کی حسین طلعت کے علاوہ محمد نواز نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی. شاندار قسم کی بیٹنگ اور بولنگ دیکھی. یہ سمری آپ کے سامنے ہے پاکستان کے جو میں نے نام لیے پلیئرز کے, ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. یہ پاکستان نے 299 رن بنائے. سلمان علی آغا, حسین طلعت, محمد نواز, فخر زمان, ان کی بیٹنگ ہے. اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بولنگ شاندار ہوئی ہے. حارث رؤف کی شاندار بولنگ, 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. فہیم, نسیم اور محمد نواز نے بھی چپ ان کیا اور یہ مقابلہ 6 رن سے پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا. ہم مزید ٹاپکس پر بھی بات کریں گے, بہت سارے موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ فون لائن پر بھی ایک سینئر اسپورٹ جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن مجھے جو اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں تنویر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو, پاکستان ون ڈے جیت گیا. بالکل, اور جس طرح ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم, ہم پہلے بھی میں یہ بولتا تھا کہ ایک ہی جیسی ٹیم ہے, دونوں میں سے جو بہتر کرکٹ کھیلے گی وہ جیتے گی. لیکن سری لنکا کی ٹیم ایسی ٹیم نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کی طرح کہ آپ کو بڑی آسانی سے جیت دے گی یا ہم بہت آسانی سے ان کو ہرا دیں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سری لنکا یہ میچ بہت آسانی سے جیت جاتا اگر مسٹیکس نہیں کرتا. اس کے اوپر چل کے آگے بات کریں گے, لیکن فی الحال پاکستان یہ میچ جیت گیا. چلیں پاکستان کی بیٹنگ سے بات کرتے ہیں. فخر زمان 32 رن بنا کر آؤٹ ہوئے, سائم ایوب 6 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ان کی اوپننگ ایک مرتبہ پھر وہ رنگ نہیں دکھا سکی. سائم ایوب جلدی آؤٹ ہو گئے دوبارہ, اور سائم ایوب LBW آؤٹ ہوئے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں سائم کا, مطلب ایک میچ میں اچھا کرتا ہے, دوسرے میچ میں بوجھتا جاتا ہے. کنسسٹنسی اس میں ویسے اوور آل ون ڈے کا ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے. دیکھیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی انہوں نے آئی تھنک 77 رن کی اننگ کھیلی. اس سے زیادہ جو میں یہ سوچ رہا ہوں, فخر زمان نے کیسی بیٹنگ کی, میرے حساب سے بالکل اچھی بیٹنگ نہیں کی. اس کی وجہ, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں نا بھائی. فخر زمان کو تو یہ تو ضرور پتا نا, چاہے وہ ODI فارمیٹ کھیلے یا T20 فارمیٹ کھیلے, آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ کو اس لیے رکھا ہوا کہ آپ دوسروں کی طرح بالکل ڈیڈ بیٹ کے ساتھ نہ کھیلیں, ٹھیک ہے. جو کہ پریشر فخر زمان پہ نظر آیا کہ یار اب میں نے بھی رنز کرنے ہیں, مجھ سے بھی رنز نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے وہ ڈیڈ بیٹ پہ چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یار دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہو رہی تھی کل کہ شروع کے اوورز میں بال سوئنگ ہو رہا تھا, سیم ہو رہا تھا. بھائی آپ دنیا کی کسی کنڈیشن میں بھی جائیں, نیا بال کچھ تو دکھاتا ہے نا اپنا. ایسا تو نہیں ہے کہ نیا بال بالکل سیدھا تیر جائے گا. اب جس بالر کا بال سیدھا تیر جائے گا تو وہ تو کسی کام کا بولر نہیں ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں, ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمارے ٹائم پہ کچھ ایسے فاسٹ بولر تھے, وہ نیا بال کیا کرتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کے کپتان نیا بال دیتے کیوں, سیدھا تیر کی طرح ان کو نیا بال جایا کرتا تھا اور ہم ہنستے تھے یار یہ کیسا فاسٹ بولر ہے. اور جب میچ ختم ہوتا تھا یہ بریک میں ہم اس کو کہتے بھی تھے یار تو کیسا فاسٹ بولر ہے, ایک تو تجھے نیا بال کرنے کا شوق ہے, اس کے بعد تیرا نیا بال سیدھا تیر جاتا ہے. میں نے بھائی حیرت کی بات ہے. تو نیا بال جس کا سیدھا جائے گا اس کا ہم لوگ فارغ ہے, چھوڑیں وہ بہت آج وہ کرکٹ بورڈ میں بھی کوچنگ میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے لگے ہوئے, جانے دیں. سنیں ہر چیز ہر بندے کا نام تھوڑی بتانا ہوتا ہے یار. اب مطلب آپ کے زمانے میں جو بولرز ہیں وہ شاندار تھے, آپ تھے, رؤف تھے, فضل اکبر تھے, مجھے پرابلم سمی تھے. میں جو ہوں نا جو اوپر کے نہیں وہ پنجاب سائڈ کے الگ ہے. دیکھیں میں جو ہوں نا وہ اوپر کے جو لوگ ہیں نا, میں ان کے ساتھ ان کی ذرا ہر چیز بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اگر خراب کر رہے چیزیں جو بےچارے نیچے ان کی تھوڑی میں خراب کر کے ان کو ہر چیز خراب کروں گا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے بالنگ کی, تو فخر زمان صاحب آپ تو اٹیک کرتے ہیں, کریں نا ذرا اٹیک پہ جاؤ نا یار. گرل پہ لگے گا بال جا کے, کرسیوں پہ لگے گا بال جا کے, دیواروں پہ لگے گا بال جا کے, جو 8 اوور 10 اوور تک آپ کی وجہ سے بال سوئنگ سیم ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ آپ لمبی بیٹنگ پہ چلے گئے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ اتنا بڑا مشکلات نہیں تھی. تو مجھے بڑا حیرانگی ہو رہی تھی کہ یار فخر زمان کس طرح کی بیٹنگ کر رہا ہے. کھیلے سینسیبل کھیلے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ ہے جہاں پھنستے ہیں آپ نکل کے مارتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ آن سائڈ پہ کھلی ڈلی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو یہ اگر 2-3 شاٹیں آپ کھیل جاتے جو کہ نہیں کھیلی ہیں, اس کے بعد آپ اتنا پریشر میں آ گئے کہ آپ کو بالکل بال ہی ریڈ نہیں ہوا گیا. حسن رنگا نے گگلی بال کی, آپ
لیگ سپن کھیلنے چلے گئے تو وہ آپ اسٹمپ ہو گئے. تو وہ تو بالکل آپ نے ایسے کھیلا تھا کہ میں پھنسا ہوں بس مار دوں, لگ گیا تو ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ آؤٹ ہوئے. سائم ایوب کافی وہ بھی مجھے وجہ سے نظر آیا, 6 رن کر کے آؤٹ ہو گئے. 14 رن پہ پہلی وکٹ پاکستان کی گر گئی. تو کیا ان کے اوپر پریشر فخر کی وجہ سے آیا تھا کہ فخر رن نہیں کر پا رہے تھے یا پھنس کے کھیل رہے تھے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سائم نے جب 77 کر دیے تو پھر اس کے بعد کیوں پھنسنا ہے؟ پھنس یہ اس وجہ سے گئے جو مجھے سمجھ آئی, کیونکہ جب فیصل آباد میں آپ کھیل رہے تھے وہاں پہ بال مشکل ہو رہا تھا, سوئنگ سیم, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا جتنا یہاں پنڈی میں ہوا. ظاہر سی بات ہے پنڈی میں ویدر چینج ہو رہا ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ جتنا پہاڑوں کی طرف چلے جاتے رہیں گے, مری آپ کے نزدیک ہے, یہ جب سب چیزیں ہوں گی تو پھر کلاؤڈی ویدر بھی آئے گا, موسم بھی ٹھنڈا ہوگا, ہلکا سا جو وہ ڈیو بھی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد اگلے دن اگر صحیح طریقے سے سورج نہ نکلا ہو تو اگر 2-2:30 بجے میچ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہلکا سا موئسچر وکٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں ہوگا, ہوا میں بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بال سوئنگ سیم سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سب ذہن میں ہونی چاہیے جو کہ شاید یہ ہمارے بیٹسمین نہیں سمجھ پائے. اس کو پھر ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے تھوڑے سے شاٹس کھیلنے پڑتے ہیں جو کہ وہ نہیں کھیل پائے اس کل کے میچ. تھوڑی سی ہم فوٹیج بھی دیکھیں گے ابھی آگے آ کے, لیکن پھر آئے بابر اعظم 30 نمبر پر. وہ جو آپ نے بات کی فخر کے بارے میں, وہی بابر کے بارے میں کہوں گا میں. بالکل اسرنگا کی بال وہ بھی ریڈ کر پائے. بابر کے اوپر بھی آ رہا ہوں, میں چل رہا ہے. بات یہ ہے, میرا صرف کہنے کا مقصد ہے, ایک تو آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بولنگ میں پرابلم, آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آؤٹ ہو رہے ہیں, ایک آپ اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہو رہے ہیں, جو آپ اس چیز کو دیکھو, صحیح ہے. اچھا, آپ نے کل کے میچ میں 29 رن کیے. بابر اعظم آپ نہیں رنز کر سکتے. آپ جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں آپ 20 رن دیکھ کے آپ کو لگتا ہے 20 رن آپ سے نہیں ہوں گے, اس کی وجہ آپ جاؤ سلمان آغا کی بیٹنگ کو دیکھو, جہاں وہ پھنستا ہے وہ سٹمپس چھوڑتا ہے, وہ ڈاؤن دا وکٹ نکلتا ہے, تو حسرنگا سنگل دیتا ہے, وہ سنگل سب کچھ ہوتا ہے. کل بھی کوئی 40 کے قریب سنگل. آپ بابر اعظم کی بیٹنگ کو دیکھ لو, بابر اعظم سٹک ہو گیا ہے, ان 3 سٹمپس کے بیچ میں سٹک ہو کے رہ گیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ٹیکل کرو کسی طریقے سے, باقی میں رنز کر لوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ وہاں کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں جب آپ سٹمپس نہیں چھوڑے, اپنی کریز نہیں چھوڑے, تو بولر اچھے ہیں, وہ تو آپ کو ہلنے نہیں دیں گے, آپ ان کی لائنز پکی کر رہے ہیں. بابر کو آپ نے مشورہ دیا, اگر آپ نے آگے کے میچز میں رنز کرنے ہیں بھائی, میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوڑ دو, اس ایریے کو چھوڑ دو, دیکھی جائے گی کتنی دفعہ بولڈ ہوتے ہیں, دیکھی جائے گی کتنی دفعہ سٹمپ ہوتے ہیں یا لیگ فور ہوتے ہیں. اس کے بعد آئے زبردست پرفارمنس سلمان علی آغا کی, شاندار بیٹنگ یار, شاندار بیٹنگ سلمان علی آغا. دوسری سینچری اس نے کی ہے ون ڈے کی, اور خاموشی سے کھیلتا ہے. یہ دیکھیے, یہ شاٹس ہیں سلمان علی آغا کا, اور اس کی اننگ میں کوئی 40 سنگلز ہیں, ڈبلز الگ ہیں. تو اس کا آپ میتھڈ دیکھیں, دیکھیں میچور اننگ, پراپر میچور اننگ, اور ڈومیسٹک کرکٹ کا ایکسپیرینس. اور سلمان نے یہ بتایا, جو کہ میں نے بھی ٹویٹ کی اس کے لیے, کہ سلمان آغا آپ نے بہت زبردست بیٹنگ کی, لیکن آپ T20 کے پلیئر نہیں ہیں, آپ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ایکسٹراڈنری آپ پلیئر ہیں, اور آپ بہت زبردست آپ نے بیٹنگ کی. پرفارمنس کے حساب سے T20 کا کوئی پلیئر نہیں. ٹھیک ہے اس وقت, ٹھیک ہے, سن لینا. تو جو ڈی آئی میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلتا ہے, جو وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ یار ایک آپ کے پاس مڈل آرڈر میں ایک ایسا پلیئر آیا جو ہم مس کر رہے تھے کہ یار رضوان یا بابر, ان کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر ہمیں نہیں مل رہا جو سینسیبل کھیلے. یہ ہمیں نظر آیا, اور بہت اعلیٰ نکلی, بہت ہی زبردست. حسین طلعت کی بھی, اور اس کے ساتھ حسین طلعت مجھے شروع سے ہی یہ پسند ہے, لیکن بالنگ میں بالکل ہی بیکار نظر آیا. بیٹنگ جو ہے وہ شروع سے ہی اچھی کرتا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ عرصے پہلے ہی وائٹ بال کرکٹ میں اس کو لے کے آنا چاہیے تھا. بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ہم لڑکوں کے, بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. ڈومیسٹک میں کب سے کھیل رہا ہے, پرفارمنس دیتا ہے, ڈفرینٹ لیگز بھی کھیلتا ہے, تو کیوں زیادتی ہوتی ہے, کیوں ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ میری سمجھ سے یہ بھی فرسٹ کلاس کا پرفارمر ہے, بالکل ٹاپ کا پرفارمر ہے, اور بڑی زبردست بیٹنگ کی اس نے. ڈبل 100 کیا تھا 19 کے سیزن میں. 30 اوور میں یہ حسین طلعت بالکل بہت ایکسٹراڈنری شاٹس کھیلے. آپ کہتے 20 اوور میں کچھ کہہ رہے تھے آپ, 30 اوور میں صرف 119 رن تھے پاکستان کے. اس کے بعد جو ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی ہے, آئی تھنک 130-40 رن کی پارٹنرشپ لگی ہے. ایکسٹراڈنری بیٹنگ کی ہے یار, بہت زبردست. سلمان علی آغا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی بنسبت بابر اعظم کا کیچ,
اس پہ کتنی واہ ہو رہی ہے، دیکھیے، ہونی بھی میں چاہیے، ایک- لیکن اس کی پرفارمنس یا حسین طلعت کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں دیکھیں ہوتی. ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں، جس لیول پہ بابر، اس لیول پہ سلمان بھی ایک دن چلا گیا نا. سلمان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، وہ بھی ایکسٹراڈنری کیچ پکڑے گا، لوگ واہ واہ کریں گے، وہی جو کرے گا لوگ واہ واہ کریں گے. لوگ اگر اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، وہ بلا وجہ نہیں کر رہے، کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم ورنہ پلم لیگ بھی فور تھا، اور بعد میں دکھایا بھی، کمنٹیٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے، کیا آؤٹ نہیں دیا. میں نام اپنا امپائر کیا نام، اس کا نام بھول گیا ہوں میں، ٹھیک ہے. راشد نہیں راشد دوسرا تھا یار. احسن، نہیں چلیں جو بھی ذہن سے جو نام بھی ہیں نکل جو گیا. بھی ہیں جو بھی ٹھیک ہے، ہیں یعقوب کچھ ہے، ہاں. یعقوب کچھ ہے شاید. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا پلم لیگ فور. تو وہ دیکھیں، وہ ہمیں عارف ایک یعقوب. ہاں، وہ ہمیں فائدہ ہوا، ورنہ اگر وہاں حسین چلیں طلعت آؤٹ ہو جاتا. اس طرح کی جو چیزیں مل جاتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹنگ پاکستان، نواز نے بڑی اچھی بیٹنگ کی. ہمارا لوور آرڈر اور مڈل آرڈر بڑا اچھا ہوتا جا رہا ہے. چند میچز میں دیکھا میں لوور آرڈر اور مڈل آرڈر. اچھی چیز ہے. اگر ایک دو لڑکے نہیں کرتے جن پر تکیہ ہوتا ہے، بابر ہے، رضوان ہے، اگر وہ نہیں بھی کرتے تو آپ کے پاس اب ٹیم ایسی بن گئی ہے، یا کل کے میچ میں ایسا لگا کہ ایسی بن گئی ہے کہ پرفارم کرنے والے ہیں. دیکھیں اس کی، میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا، سلمان آغا ٹیم میں جب سے آیا ٹیم کو بڑا فائدہ ہوا. ہاں، پہلے سے دو پلیئر آپ کو نظر آتے تھے، بابر، رضوان، اس کے بعد نیچے کچھ نہیں تھا. اب یہ جب سے آیا آپ دیکھیں رنز بنتے ہیں. کیونکہ یہ اسپنرز کو ٹیکل بڑا اچھا کرتا ہے، کھیلتا بہت اچھا ہے، ایکسپیرینس اس کے بعد بہت اچھا ہے. تو وہ بھی جب رنز کرتا ہے پھر نیچے کے پلیئرز کو بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ یار چلے اوپر سے رنز ہو رہے ہیں، اب ہم کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں نیچے سے بڑا جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فہیم اشرف بھی ابھی اس طرح کی اس کی بیٹنگ یا ویسا پرفارم نہیں کر رہا، یا اس کی بیٹنگ آ نہیں رہی، تو فہیم اشرف کی بھی جب بیٹنگ آئے وہ بھی ایسا پرفارم کرے. لاسٹ ساؤتھ افریقہ گیز ایک میچ میں آئی تو کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز دے رہے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں. فہیم اشرف ہو گیا، حسین طلعت ہو گیا، ایون میں نواز کی بھی بات کر رہا ہوں. میں ابھی بھی نواز کی ایز اے آل راؤنڈر میں سیٹسفائی نہیں، کیونکہ بالنگ میں بھی وہ اس ٹائم پرفارم کرتا ہے جب ان کو بہت زیادہ بال بریک ہو رہا ہو، کہیں مل رہا ہوتا ہے. لیکن کل کے میچ میں دیکھیں نئی بال اتنا بریک ہوا ان کی بھی. حسین طلعت کی جو میں نے بات کی ہے، یہ بھی اب یہ سوچیں کہ یار اگر آپ پرماننٹ ممبر بنتے جا رہے ہیں نا پاکستان ٹیم کے، تو پھر آپ کو بھی ہاردک پانڈیا کی طرح پرفارم کرنا ہے، رسپانسبلٹی لیں. جڈیجا کی طرح پرفارم کرنا ہے، رسپانسبلٹی لیں. یا واشنگٹن سندر جس طرح ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، اوپر سے آؤٹ ہوتے ہیں، نیچے سے یہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس طریقے کی آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی بالنگ میں آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے، بیٹنگ میں ہمیں 20 بولیں ملیں گی، 25 بولیں ہو گئے تو ہو گئے. نہیں، کوشش یہ کریں کہ اوپر سے آؤٹ ہوتے ہیں. جس طرح ویسٹ انڈیز میں پوری ٹیم اوپر سے آؤٹ ہو گئی، تو کہیں نہ کہیں آپ بھی میچ لے کے چلیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ آل راؤنڈرز کی کھیپ ایک بنتی جا رہی ہے پاکستان میں؟